اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اہم مسئلے کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کرنا چاہوں گا، اور وہ اہم ترین مسئلہ یہ ہے، اکثر معاشرے کے اندر یا تو عورتیں جو ہے وہ اپنے شوہر کو مجازی خدا کہتی ہیں، یا کہیں شوہر جو ہے وہ تیش کے اندر آ کر عورتوں پر اپنا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم کو اللہ نے آپ کے لیے مجاز خدا کے طور پہ بنایا ہے۔ تو سوال یہاں پہ اکثر پوچھتے بھی ہیں، اور یہ سوال آتا ہے کہ کیا عورت اپنے خاوند کو مجازی خدا کہہ سکتی ہے کہ نہیں؟ پہلی بات ذہن میں رکھیے گا کہ خدا جو ہے اس کا مطلب ہے، یعنی خدا اس ذات کو کہا جاتا ہے جو ذات واجب الوجود ہو، اور واجب الوجود ذات جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اس لیے حقیقی خدا اور مجازی خدا ہر اعتبار سے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے، یعنی حقیقی خدا ہے، اللہ کی مجاز ہے ہی نہیں۔ اور یہی عقیدہ توحید ہے کہ اللہ کی حقیقیت کو صرف اللہ ہی کے ساتھ مانا جائے، اس کے لیے مجاز کا اقرار نہ کیا جائے۔ اس لیے مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ان کی مشہور تصنیف ہے، بڑی مشہور کتاب ہے، لوگ ان سے بڑا استفادہ بھی کرتے ہیں۔ مسائل کے حوالے سے انہوں نے کتاب لکھی تھی، آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ اس کتاب کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ شرف قبولیت عطا فرمایا ہے۔ اس میں حضرت نے لکھا ہے اسی حوالے سے کہ مرد کو اللہ نے عورت پہ حاکم بنایا ہے، لیکن مرد جو ہے یہ عورت کے لیے حقیقی یا مجازی اعتبار سے حقیقی تو ہو ہی نہیں سکتا، بہرحال جو مجازی خدا کا لفظ ہے اس کو خاوند کے لیے استعمال کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ جو حاکمیت اللہ نے مرد کو عورت پہ دی ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو مرد ہے وہ حاکم بن کے رہے، لیکن حاکم ہونے کے ساتھ ساتھ عادل بن کے رہے، وہ عورت پر کسی قسم کی ظلم اور زیادتی نہ کرے۔ اس لیے کہ اگر وہ ظلم اور زیادتی کرے گا تو یہ اخروی اعتبار سے اس کے پکڑ کا ذریعہ بنے گا، تو اللہ نے اس کو یہ مقام دیا ہے، یہ مرتبہ دیا ہے، تو اس کو اپنے مرتبے کا خیال اور لحاظ رکھ کر عورت کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے۔ ہاں دوسری بات، یعنی دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے خاوند کو کہہ دیتی ہے کہ وہ میرا مجاز خدا ہے، یعنی مجازی خدا خاوند کو کہہ دیتی ہے، تو کیا اس سے کفر لازم آتا ہے یا نہیں، اور نکاح پر کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں؟ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ایسا جملہ خاوند کے لیے استعمال کرنا، اس سے عورت وہ بہت زیادہ گناہگار ہو جاتی ہے۔ اس سے توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور آئندہ کے لیے ایسا جملہ نہ کہنا چاہیے۔ ہاں البتہ ایسے جملہ اگر کسی نے کہہ دیا ہو تو نہ ہی اس سے کفر لازم آتا ہے، اور نہ ہی نکاح پر اس کا کوئی اثر پڑتا ہے۔ بہرحال یہ جملے جو ہمارے معاشرے کے اندر اس کے علاوہ بھی ہے، جیسے عیسیٰ کا گواہ موسیٰ بعض لوگ کہتے ہیں، یا اسی طرح جو ہے نا وہ کہ لکھے موسیٰ پڑھے خدا، یا اسی طرح جو یہی ہے کہ خاوند کو مجازی خدا کا درجہ دیا جاتا ہے، تو یہ سارے جملے جو ہے یہ ہندوانہ جملے ہیں، اسلام کے ساتھ ایسے جملوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا بحیثیت مسلمان عورتیں ہوں مرد ہوں، ایسے جملوں سے بچنا اور اجتناب کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حقیقی اعتبار سے دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب